برائنیا میں مختصراً میرا جو میں نے نوٹس رکھے ہیں ان سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے میوکس ممبرین پر اثر، عضلات پر اثر اور ہر قسم کی دردیں جن میں حرکت سے اضافہ ہو، یہ خصوصیت سے برائنیا کا ایک خاصہ ہے۔ اور عموماً میوکس ممبرینز خشک ہو جاتی ہیں اور پسینہ بھی اگر رک جائے تو اس سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اگر پسینہ جاری ہو جائے تو پھر اس سے آرام آتا ہے۔ پیاس برائنیا میں بہت زیادہ ہے، سوائے بعض صورتوں کے، مثلا منہ میں زرد چھالے یا معدے پر اگر ہو جائے انفلیمیشن تو اس ایک صورت میں پیاس اس کی کم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ انفلیمیشن سے پیاس اور خواہش بجھ جاتی ہے، اور بعض قسم کی انفلیمیشن ایسی ہیں جو اگر سیپٹک ہو جائیں تو اس سے پیاس بہت بڑھ جاتی ہے، یا تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار آتی ہے۔ تو برائنیا میں یہ اس خصوصی حصے میں نے دیکھا ہے کہ وہ حصہ ایسا ہے جس میں پیاس کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بعض دفعہ برائنیا کی دوسری علامتیں پائی جاتی ہوں اور پیاس نہ ہو تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے تو کام کر جاتا ہے۔ اس لیے 100% ہر علامت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لیکن پیاس کی شدت بہرحال برائنیا کے کردار کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ دائیں طرف کا رجحان بہت معروف ہے۔ برائنیا جو ابتدائی طلباء ہیں وہ بھی چند باتیں برائنیا کی تو بالکل ازبر کر لیتے ہیں۔ رائٹ سائیڈڈنس، دائیں طرف بیماریوں کا رجحان، پیاس اور خشکی اور قبض، اور یہ قبض جو ہے یہ اسہال اور پیچش میں بھی بدل جاتی ہے۔ یہ بات ہو چکی ہے پہلے۔ چڑچڑا مزاج ہوتا ہے اس کا بھی، اور اس میں نکسوامیکا اور کیموملا بھی چڑچڑے ہوتے ہیں بہت۔ فرق یہ ہے برائنیا میں چڑچڑا نہیں کہنا چاہیے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے مریضوں کو غور سے، ان کے اندر غصہ آ جاتا ہے ان کو خاص بیماریوں میں۔ مثلا برائنیا کے مریض اگر اس کے لنگز کی بیماریوں میں، نمونیا میں مبتلا ہوں تو حرکت بھی تکلیف دیتی ہے ان کو، یہاں تک کہ بولنے کی حرکت بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو کوئی آ کے ان کو تنگ کرے، کوئی عیادت کرے تو اس پر ایک دم ٹیمپر رن کرتا ہے۔ یہ خصوصیت سے اس کے اندر پائی جاتی ہے بات۔ کیموملا کی بدتمیزی اور غصہ جو ہے عام چیز ہے، اس کے سارے کردار پہ پھیلا ہوا ہے، اور برائنیا کا غصہ اس کے کردار کا حصہ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے اگر یہ کوئی کہے کہ برائنیا کے مزاج میں بدتمیزی اور غصہ پایا جاتا ہے۔ برائنیا کے مریض میں نے دیکھے بڑے سافٹ اور بااخلاق، نرم مزاج تو نہیں مگر درمیانے مزاج کے، صرف بعض تکلیفوں میں ان کا غصہ بڑھتا ہے۔ کیموملا کا غصہ میں نے بتایا ہے وہ ہے ہی غصہ بس، اور وہ بچہ کسی حالت میں بھی ہو وہ بد اخلاق اور ایک دم غصہ والا ہوگا۔ بعض مردوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ ویسے حسن سلوک کرنے والے ہیں، لیکن ایسے ایک مریض کا میں نے کیموملا سے مسلسل علاج کیا تھا، اور میں نے کہا تمہاری رپورٹ نہیں، بیوی کی رپورٹ آئے گی تو مانوں گا۔ اس کے بعد بیوی آئی بہت خوش، اس نے کہا بہت فرق پڑ گیا ہے، کہتے اب تو گھر کی زندگی بدل گئی ہے۔ تو جو مزاج کی باتیں ہیں ان میں مزاجی دوائیں خدا کے فضل سے تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور بعض بے اختیاریاں ہیں مزاج کی، اس میں مزاجی دوائیں استعمال ہونی چاہیے۔ آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے جینز، اور بہت سی بد عادات کو یہ جینز کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کینیڈا جب میں گیا تھا تو وہاں ایک مشہور صحافی جو اس وقت ان کے کینیڈا کی چوٹی سے صحافیوں میں سے ہیں، وہ ملنے آئے، ٹام ہارپر۔ ان سے اس موضوع پر اچھی خاصی بحث ہوئی، لیکن وقت کم تھا اس لیے ہم نے باقی بات چکا رکھی آئندہ کے لیے۔ آج کل یہ گے موومنٹ چلی ہوئی ہے امریکہ میں، نہایت ہی خبیثانہ، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس بحث میں آتے ہی نہیں کہ گمورا اور دوسری کون سی تھی، سدوم کی بستیوں کو
خدا نے برباد کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ جین میں چیز ہو اور اللہ تعالیٰ سزا دے دے؟ یہ محض دھوکہ ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت کے خلاف اس کی جین میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ عادات بن جاتی ہیں جس کو ہم سیکنڈ نیچر کہتے ہیں، اور اس سے بعد بے اختیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر جین ہوتی تو ہومیوپیتھک علاج سے اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جینیٹک سمبلز کو میرا نہیں خیال کہ ہومیوپیتھک تبدیل کر سکے۔ بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے غور کیا ہے تو خیال یعنی آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ڈیپ سیٹڈ ہیبٹس جو گویا انسان پر قبضہ کر لیں اور یوں محسوس ہو کہ اس کی فطرت کی آواز ہے وہ ہٹ ہی نہیں سکتا، ان کو ہومیوپیتھی توڑ دیتی ہے۔ اور ایسی عادتوں میں ہومیوپیتھی کے سوا اور کوئی علاج دنیا میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ کلیم ہی نہیں کرتے۔ جہاں تک میں نے چائنیز سسٹم کا مطالعہ کیا ہے، طب کا تفصیلی نہیں، ان کے اصولوں کا، اور ایلوپیتھک کا، اس میں کہیں یہ کلیم نہیں ہے کہ گہری مزاجی رجحانات میں کوئی تبدیلیاں پیدا کر سکے۔ یہ کچھ اس کا اثر ہے جو گہری عادات کا، کچھ جسم کے اندر بعض ٹاکسنز پیدا ہو کر وہ بعض علامتیں پیدا کرتی ہیں۔ اگر ان کی جگہ کا معلوم ہو جائے کہ کہاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہاں علاج ہو جائے تو اس سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو برائیونیا کی جو بدمزاجی ہے اس کو عموماً ہومیوپیتھ، یعنی عموماً تو نہیں مگر بہت سے میں نے دیکھا کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں کہ کیموملا سے اور نکس وامیکا کے برابر ہے۔ یہ درست نہیں ہے، وہ خاص وقتوں میں خاص حالتوں میں ہوتی ہے، عموماً نہیں پائی جاتی۔ چکر میں نے بتایا تھا کھڑے ہو کر زیادہ آتے ہیں یا اٹھنے پر آتے ہیں، مگر میں نے اس پہ سجیسٹ کیا تھا شاید کہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہوتا ہو، لیکن برائیونیا کو میں نے دوبارہ دیکھا ہے، لو بلڈ پریشر کی کوئی علامتیں نظر نہیں آئیں اس میں باقی جگہوں پر۔ اس لیے غالباً اس کا حرکت سے تعلق ہے۔ جب بیٹھ کر مریض بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا ایک دم کھڑا ہوتا ہے تو دو طرح سے بلڈ پریشر گرتا ہے، یا تو خون جو ہے وہ ٹانگوں میں چلا جاتا ہے۔ جو پنڈلیاں ہیں ان کو دوسرا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر پنڈلیوں میں جان ختم ہو جائے تو خون اکثر نیچے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جتنی تیزی سے اس کو واپس دل کی طرف جانا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دل کی پنڈلیاں مددگار ہیں۔ جہاں پنڈلیاں طاقتور ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل کو ایک طبی سہارا ملتا ہے۔ ان پنڈلیوں میں اگر کمزوری ہو جائے تو یہ علامت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی پہچان اگر کسی نے کرنی ہو کہ دونوں میں سے کون سی وجہ ہے، تو آسان پہچان یہ ہے کہ پنڈلیوں پر اگر آپ پٹیاں کس دیں، یا آج کل نئی جرابیں ملتی ہیں جن کو ران تک پہنا جاتا ہے، وہ اتنا پریشرائز کر دیتی ہیں ساری ٹانگ کو کہ نیچے سے اوپر تک وہ از خود خون وہاں کم جاتا ہے، اور جائے بھی تو نکلنے کی کرتا ہے، یعنی اس کو جانے میں زور لگانا پڑتا ہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوتی زیادہ۔ اگر ایسے مریض کو یہ جراب پہنائی جائے، بعض بلڈ پریشر کے پرانے مریض تھے ان کو کاربوویج میں نے دی اور فرق پڑتا تھا، لیکن اتنی کمزوری آ گئی تھی پنڈلیوں میں کہ مستقل اس کو تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تھی کاربوویج ان باتوں میں عارضی اثر ڈالتی ہے، لیکن مستقل اس کو یہی سمجھا جائے کہ بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رکھے گی، یہ غلط بات ہے۔ ان کو میں نے یہ نسخہ جرابوں کا کہا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ جراب پہننے کے بعد وہ جو بعض دفعہ ہوتا تھا بے ہوش ہو کے گر پڑیں گی، وہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو ایسے مریض کو یہ اگر پہنا کر دیکھا جائے اور پھر بھی چکر آئیں تو اس کا مطلب وہ برائیونیا کا مریض حرکت کی وجہ سے ہے۔ برائیونیا کا مریض معروف ہو اور یہ حالت ہو تو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ میں نے چونکہ ذکر کر دیا تھا اس لیے بعد میں مجھے خیال آیا کہ شاید ایک غلط طرف نہ رجحان آپ کا چلا جائے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا اعصاب پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو پنڈلیاں چونکہ وہ مسلز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو طاقت دیتی ہو، پھر بھی دیتی ہے،
اس کی وجہ سے برائیونیا تو دیتی ہے نہیں، وہ تو وہی سیناریو ہے نا کہ بلڈ پریشر لو ہوا ہے. نہیں حضور، وہ پھر وہ جو خون کا دوران ہے وہ بہتر ہوتا ہوگا. نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. برائیونیا کے چکروں کا صرف حرکت سے تعلق ہے، اس کا جو کانوں کے اندر ڈرم ہے اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کا وہ بالکل اور سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر درد عموماً گدی میں برائیونیا میں جا کے بیٹھتی ہے، بتایا تھا آپ کو. اور جو آنکھوں اور گدی دونوں میں بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ خواتین کو یاد ہونا چاہیے. نہیں، وہ خواتین والی دوا ہے سیمیسیفیوجا، ایکٹیریسیموسا یا سیمیسیفیوجا، ایک ہی بات ہے. اس میں آنکھوں پہ بیٹھتی ہے اور پیچھے بیٹھتی ہے. اور جو پیچھے درد بیٹھتی ہے اس میں ایک اور دوا بھی بتائی تھی جلسی میں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آگے اور پیچھے کی بحث نہیں، صرف پیچھے تھی، مگر ایک اور علامت بتائی تھی. وہ کیا تھی؟ نہیں، درد کی نوعیت میں یہ جو برائیونیا کی درد ہے یہ گدی میں پیچھے جا کے بیٹھتی ہے، لیکن جلسیمیم کی درد پیچھے سے شروع ہو کر کندھوں پر اور بازوؤں میں اترتی ہے، بیک پہ، ہاں گردن میں اترتی ہے. اس لیے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہری رہتی، اس کی شاخیں آگے پھیل جاتی ہیں. اور بعض ایسی سر دردیں ہیں جو بعض دواؤں کے نتیجے میں ان کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ نکسوامی کا زیادہ دے دیں کسی کو تو اس کو بھی سر درد شروع ہو جائے گی، اور برائیونیا زیادہ دے دیں تو اس کو بھی سر درد اسی قسم کی ہوتی ہے. ان دونوں کا سر درد میں اینٹی ڈوٹ جلسیمیم ہے. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیوں ہو رہی ہے. ایک آدمی کو آپ نے نکسوامی کا دیا ہے بار بار، اور ویسے اس کو بہت فائدہ پہنچا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے بعض حصوں میں اوور ڈوز ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے اعصابی درد ہوتی ہے وہ، اور اس کو ایک خوراک جلسیمیم 200 میں دے دیں، سونے سے پہلے بالکل آرام سے اٹھے گا، بالکل ہلکا پھلکا، کوئی درد کا نشان بھی نہیں رہتا. تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں. میں نے پہلے بتایا تھا؟ نہیں بتایا شاید. اچھا. برائیونیا میں بتایا تھا ایک چیز عدل بدلنا جو ہے نا، یہ بہت سی دواؤں میں پایا جاتا ہے. اس کا عدلنا بدلنا دو طرح سے ہے، یا اخراجات پسینے وغیرہ وہ رک جائیں تو تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، علاج کریں تو وہ اخراجات دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، میوکس میمبرینز بھیگ جاتی ہیں، جلد سے جو ہے نا پانی کا اخراج وغیرہ وہ عام شروع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے مینسز بند ہو جائیں، نوز بلیڈ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ الٹ ہے، انٹرنل خشکی ہوئی ہے اور باہر چل پڑا ہے کچھ. تو اس نوز بلیڈ کے اوپر اگر مینسز کے دوران مینسز بند ہونے کے نتیجے میں ہو تو اس وقت آپ ان کو یہ دے کے دیکھیں، آپ کو بہت جلدی فائدہ محسوس ہوگا. کالے موتیا میں بھی میں نے بتایا تھا کام آ جاتی ہے. نیٹریمیور کی بجائے کی طرح پپڑیاں ہونٹوں پر، خشک پپڑیاں جو بخاروں سے منہ میں آ جایا کرتی ہیں، ملیریا بخار کا خاص حصہ ہیں یہ. تو اس میں برائیونیا بھی ہے، اور برائیونیا کا کرونک میں نے بتایا تھا نیٹریمیور، برائیونیا کا بھی کرونک ہے، پلسٹیلا کا بھی کرونک ہے. حالانکہ ایک میں پیاس نہیں ہے، ایک میں ہے. غم کے اثرات کا کرونک ہے نیٹریمیور. اور عام طور پر روزمرہ حرکت سے جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اس میں خشکی، جھلیوں کی چھینکیں وغیرہ، اس میں نیٹریمیور بہت اچھی دوا ہے. روزمرہ کے نزلوں میں بہت اچھی دوا ہے. لیکن برائیونیا جہاں ٹھہر جائے اس سے آگے جو دوائیں اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں ان میں ایک نیٹریمیور بھی ہے. سانس کی نالی میں سٹیکینس، یہ عام طور پر ہیپاسلف کی طرف اس کا خیال جاتا ہے، اس سے ہیپاسلف کی طرف خیال جاتا ہے. ہیپاسلف میں جو بلغم وغیرہ ہیں وہ اندر چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور نالیوں میں پھنستے ہیں. اس لیے ایسے مریضوں کو اگر دمہ نہ بھی ہو تو
تو وقتی طور پر دموی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا بار بار کھانس کر اس کو چھڑانا پڑتا ہے. ایسے مریضوں میں اگر ہیپاسلف کام نہ کرے تو برائیونیا کا سوچنا چاہیے. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، ایک مریض نے مجھے، اس کو میں نے بتایا تھا ہیپاسلف، 1-2 اور دوائیں بھی استعمال کریں، بیلاڈونا، آرسنک ملا کر کئی چیزیں، وہ ناکام رہا. تو اس کو میں نے برائیونیا دیا اور اللہ کے فضل سے ایک ہی ڈوز سے دوسرے دن اس نے کہا طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہے، وہ کھل گیا ہے بلغم. تو اگر جھلیوں کی خشکی ایسی حد تک ہو جائے کہ بلغم بھی خشک ہو کے چمٹ جائے اور عمومی مزاج برائیونیا کا ہو تو پھر ہیپاسلف وغیرہ کام نہیں کریں گے، پھر برائیونیا دینی پڑے گی. جگر کا کچھ حصہ سوجا ہوا ہوتا ہے. اگر پورا سوج جائے جگر تو وہ تو بہت بڑی ہوئی حالت ہوتی ہے، لیکن بعض حصوں کا سوجنا اس میں بیان کیا جاتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ جگر کے اوپر اتنا اثر ہے اس کا کہ اگر سلفر کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو ہیپاٹائٹس، بلکہ بعض کیسز میں یقینی طور پر ثابت شدہ کینسر بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے ہیں. اس لیے برائیونیا معمولی دوا نہیں، بہت ہی اہم دوا ہے، لیکن سلفر کے ساتھ کمبینیشن کے ساتھ دینا پڑتا ہے. اکیلا برائیونیا کام نہیں کرتا. سلفر عموماً میں 30 میں دیتا ہوں جگر کے کیسز میں، اور برائیونیا 200 میں. ہفتے میں 2-3 دفعہ برائیونیا اور سلفر روزانہ دن میں 3 دفعہ. عورتوں میں جو مینسس کے تکلیفوں کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں برائیونیا کا اور نکسوامی کا فرق بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ فرق نہیں، لیکن اس میں بتایا تھا. نہیں بتایا تھا، اب وہ بھول گیا. کسی کو یاد ہے؟ آپ بتائیں. پیر صاحب کو یادداشت کہتے ہیں بڑی تیز ہے کیا؟ دیر سے شروع ہوتے ہیں، دیر سے شروع ہو دیر تک رہتے ہیں، جلدی شروع ہو تو پھر نقص میں بھی اور برائیونیا میں بھی دونوں میں جلدی آنے کے رجحانات ہیں. نکسوامی کی علامت یہ ہے کہ جلدی آ جاتا ہے مگر زیادہ نہیں ہوتا، اور رن کرتا ہے یہاں تک کہ مینسز کے نارمل پیریڈ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب مینسز ختم ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا جو ایکسٹرا پارٹ ساتھ لگا ہوا ہے وہ مینسز سے پہلے آئے تو سارا فلو لمبا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ابھی ختم ہو رہا ہوتا ہے بیماری کا حصہ، تو نارمل مینسز شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ بعد میں آئے نکسوامی کا تو بعد کا منع مینسز رک ہی جائیں، نہ آئیں، تو پھر یہ پہلے آنے کی بجائے بعد میں آتا ہے، اور مینسز کی بجائے تھوڑے سے مینسز اس کے وقت گزرنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں، لیکن زیادہ لمبا نہیں چلتا. تو اس لیے ڈاکٹر لکھتے ہیں پہلے آئے تو لمبا، بعد میں آئے تو مختصر، حالانکہ وہ مینسز کی بجائے آتا ہے. پھر برائیونیا میں یہ علامت ہے کہ پہلے جب آتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا خون زیادہ ہو جاتا ہے کہ اینیمک ہو جاتی ہیں ایسی عورتیں جن کو یہ بیماری ہو. اور خصوصی علامت یہ ہے کہ بستر سے قدم نیچے رکھا اور شراٹے شروع ہو جاتے ہیں خون کے. اس لیے سخت نقاہت، کمزوری، ہر وقت لیٹے رہنے کی مجبوری، یہ اس کی خاص علامتیں، اس لیے فوراً پہچانی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ جو کتابوں میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ دونوں نقص میں بھی وقت سے پہلے اور زیادہ، حالانکہ زیادہ دن ہونا چاہیے. وقت سے پہلے اور زیادہ سے برائیونیا کی علامت ہے، نقص کی نہیں ہے. دائیں اووری کی تکلیف میں گٹھلیوں کی دوا ہے برائیونیا، لیکن کینسرس گٹھلیوں میں دائیں طرف ہونے کے باوجود، جو خاص طور پر جو بریسٹ پہ ظاہر ہو گئی تھی، میں نے برائیونیا کو کبھی کوئی اثر کرتے نہیں دیکھا. اس کا عام گٹھلیوں سے تعلق ہے، اور اس کی گٹھلیاں سخت ہوتی ہیں، مگر کینسرس گٹھلیاں برائیونیا سے کوئی شفا نہیں پاتی، میرے علم میں نہیں ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے بلغم
नमूनिया वगैरह में ईंट के रंग की। अब बाकी इलामतें मौजूद होती हैं और होम्योपैथ इंतज़ार करते रहते हैं कि बलगम का रंग ईंट का हो तो फिर दें। ये इलामतों को समझने ना समझने की वजह से है। इसके अंदर चूँकि खुश्की है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्रैक करती हैं, इसलिए खून इस तरह सीप करता है उसमें कि बलगम के अंदर दाखिल होकर उसका जुज़ बन जाता है, और खून मिला हुआ बलगम जिसमें अलग खून के स्पॉट्स ना हो वो ईंट के रंग का दिखाई देता है। इसलिए ये इसकी अलामत है, और ज़रूरी नहीं कि ये अलामत ज़ाहिर हो। ये बाज़ दफ़ा एडवांस स्टेजेस में, आमतौर पर नमूनिया में चूँकि ज़्यादा जल्दी से मरीज की हालत बिगड़ती है, वहाँ ये दिखाई देती हैं अलामतें। मगर रोज़मर्रा के बलगम में अगर ये रंग ढूंढेंगे तो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बयानिया का रंग बिल्कुल नॉर्मल होगा आम बलगम का। अगर इन्फेक्शन साथ हो जाए तो सब्ज हो जाता है, अगर इन्फेक्शन ना हो तो सफ़ेदी माइल या जर्दी माइल, हल्की जर्दी माइल। सब्ज रंग का बलगम जहाँ बताया जाता है वहाँ याद रखना चाहिए कि जब बच्चों को नज़ला बिगड़ जाए और उसमें गहरी इन्फेक्शन हो जाए उस वक्त सब्ज़ी आती है, और सब्ज़ी दरअसल इन्फेक्शन की अलामत है और कोई तमीज़ करने वाली अलामत नहीं है, वार्न करने वाली अलामत है। इसलिए जो ये कहते हैं फ़लाँ में सब्ज़ी होगी, ये अलामत है उस दवा की, गलत कहते हैं। सब्ज़ी एक और चीज़ की अलामत है, हर जगह मौजूद होती है। ये बात अगर आप गौर से ना देखें कि कौन सी किस चीज़ की अलामत है तो उससे मटीरियल मेडिका ही बिगड़ जाते हैं, और लोग समझते नहीं कि एक चीज़ मिजाज का हिस्सा नहीं है, कोई और वजह है। उसकी वजह से वो, चूँकि बाज़ बीमारियों में देखा गया ये होता है, वो आंखें बंद करके मटीरियल मेडिका में इस बात को दाखिल कर देते हैं। इसकी एक मिसाल कैमोमिला है, जिसकी मैंने पहले भी दी थी। कैमोमिला सख्त गुस्से वाली और बदमिजाजी वाली दवाई, ये इसका ख़ास हिस्सा है, और उसकी असल वजह असाब से ताल्लुक़ रखती है। कैमोमिला बेइंतहा हसास बच्चों और बड़ों की दवा है, और हसास लोग का बदखुल्क भी हों, अंदरूनी तौर पर हसास होते हैं, बाज़ उनका पता ही नहीं लगता कि हसास हैं। वो फिरते रहते हैं चुप करके घर में, और एकदम गुस्सा फूटता है, हालांकि वो असाबी तनाव जो है वो शुरू हुआ होता है, बिल्ड कर जाता है, और लोग समझते हैं कि वैसे डल है, इनको पता ही नहीं, होश ही नहीं किसी चीज़ की। लेकिन कैमोमिला के मरीज हसास होता है, ये है असल बुनियादी वजह। उसकी वजह से इसका गुस्सा होता है बहुत। कैमोमिला में ये ख़ास अलामत है कि गर्मी से आराम आता है, और ये इसका मिजाज है। दांतों की तकलीफ़ में कैमोमिला बहुत इस्तेमाल होती है, और वहाँ ये लिखा होता है कि कैमोमिला के मिजाज में है कि गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। अगर मिजाज ये है कि गर्मी से तकलीफ़ कम होती है, यानी सुकून मिलता है बैरूनी चीज़ों को, तो गर्मी से बढ़ती क्यों है? मैं ये मिसाल आपके सामने खोल के दे रहा हूँ। आपको होम्योपैथ बनना है तो बहुत बारीक नज़र से दवाओं के मिजाज को समझना और उनके फ़लसफ़े को समझना चाहिए। वजह यह है कि दांत के दर्द में अमूमन नर्व्स सेंसिटिव हो जाती हैं, और कैमोमिला के नर्व्स हैं ही पहले सेंसिटिव, और सेंसिटिव नर्व्स को अगर वहाँ हीट पहुँचे तो शदीद तकलीफ़ होती है। और ये कैमोमिला का हिस्सा नहीं, ये असाब का एक मुस्तकिल एक मिजाज अपना है, असाबी मिजाज। उसको कैमोमिला की तरफ मंसूब करना ही गलत है। उसकी डिस्कशन ये होनी चाहिए कि दांत के दर्द में अमूमन असाब के अंदर तनाव पैदा हो जाता है और हिद्दत पैदा हो जाती है, और कोई गर्म चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए ठंडी चीज़ उनको फ़ायदा देती है। तो ये कैमोमिला के मिजाज का हिस्सा नहीं था, गलती से आ गया है। असाब के मिजाज का हिस्सा है। हर जगह जहाँ भी असाबी तकलीफ़ें होंगी, अगर वहाँ खुली नर्व्स हों तो वहाँ गर्मी शदीद तकलीफ़ पहुँचाती है। खुली हों, अगर जिस्म के अंदर हों
تو ان کا اور حساب ہو جاتا ہے، وہ پھر جسم کے عمومی مزاج کے مطابق بیہیو کرتی ہیں۔ اس لیے یہ فرق بھی آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ دانتوں کے معاملے میں وہ نرو اینڈز ننگے ہو جاتے ہیں، اس لیے مریض کے مزاج کو چھوڑ کر نرو اپنا مزاج دکھاتی ہیں، اور اگر وہ چھپی ہوئی ہو نروز اندر تو پھر مریض کا مزاج ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے ہر ایسی نرو جو ڈھکی ہوئی چھپی نارمل کورس میں چل رہی ہے، اس میں کیمومیلا کے مریض ہو تو اس کو گرمی سے آرام آئے گا۔ اگر نرو ننگے ہوں گے تو وہاں گرمی سے تکلیف ہوگی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی اس طرح، اس لیے احمدی ہومیوپیتھ میں چاہتا ہوں ایسے ذہین اور واضح طور پر دیکھنے والے ہوں مرضوں کو کہ کوئی کنفیوژن دماغ میں باقی نہ رہے، اور جب مٹیریل میڈیکا پڑھیں تو ساتھ ساتھ انالائز بھی کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے، کوئی تضاد ہے تو کیوں ہے۔ تو اینٹ والا بلغم آپ ہر جگہ پڑھیں گے، اس کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر بیماری بڑھ جائے گی برہمنیا کی تو خون سیپ کرے گا، اور اتنا آہستہ آہستہ وہ سیپ کرتا ہے خصوصاً نمونیا والے حصے میں کہ وہ سارے لنگز ہلکا ہلکا خون بہاتے ہیں، کیونکہ بلغم سٹکی ہوتا ہے، وہ چھیل لیتا ہے۔ وہ ساتھ اس کے اندر جو بلغم بنتا ہے جہاں وہیں سے خون سیپ کر رہا ہے، تو اس کی تخلیق میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ یہاں خون ہے، یہاں خون کا ایک سپاٹ ہے۔ بعض خون کے ملاوٹ بلغموں میں ہوتی ہے، ایک طرف آپ دیکھیں گے سرخی کی ایک لہر موجود ہے، کہیں وہ سیاہی کا ایک حصہ پائیں گے جمع ہوا خون کا، وہ اور چیز ہے۔ برہمنیا میں سیپ کرتا ہے۔ سردی سے گرمی میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، سرد سے گرم موسم میں آنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ نمونیا جو ہوتا ہے وہ گرم سرد ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے، گرمی سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی لیے میں نے بتایا آپ کو، یہ فرق یاد رکھیں۔ جھٹکے میں نے بتائے تھے اس میں بہت پائے جاتے ہیں، یاد ہے؟ دائیں طرف جھٹکے، دائیں طرف جھٹکے، اور ہیلیبرس کی مثال بھی دی تھی۔ ہیلیبرس نائگر دائیں طرف کے جھٹکوں کی مشہور دوا ہے، اور برہمنیا کو دبانے سے آرام آئے گا وہاں، کیونکہ جس کروٹ برہمنیا کا مریض لیٹے اس کو اس طرف آرام آتا ہے۔ اس لیے جھٹکے بھی اگر اس کروٹ مریض کو الٹا دیں تو اس کو سکون ملے تو وہ برہمنیا ہے، اور اگر بڑھ جائیں سکون نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ سمیسی فیوجا۔ سمیسی فیوجا جس طرف لٹائیں گے وہاں جھٹکے شروع ہو جائیں گے، الٹا حساب ہے۔ تو سمیسی فیوجا کے جھٹکے جو ہیں ان کا حرکت اور سکون سے کوئی تعلق، یعنی حرکت سے کوئی تعلق نہیں، سکون سے بڑھتے ہیں یا دباؤ سے بڑھتے ہیں، سکون بھی نہیں کہنا چاہیے۔ دباؤ کریں گے تو وہ پلسیٹ کرنی شروع ہو جائے گی جگہ، کسی اور جگہ بھی مضبوطی سے آپ اس کو ہاتھ سے پکڑیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پٹھے پھڑکنے لگ جائیں گے۔ تو دباؤ ہے جو سمیسی فیوجا برداشت نہیں کرتی، اور اس کے رد عمل کے طور پہ اعصاب پھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ برہمنیا کو آرام آئے گا، اور ہیلیبرس کو عام طور پر اپوزٹ سائڈ میں جھٹکے رکھتے ہیں۔ جس کروٹ لیٹا ہو اس سے اپوزٹ سائڈ پہ جھٹکے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کروٹ لیٹا ہو وہاں جھٹکے لگیں تو کیا ہے؟ سمیسی فیوجا۔ اپوزٹ سائڈ کو جھٹکے لگیں ہیلیبرس، رائٹ سائڈ کو جھٹکے لگیں تو برہمنیا، مگر اگر اس کروٹ لٹا دیں تو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تین بڑے واضح ہیں فرق۔ بچوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں اور اس پر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ شروع میں جب میں بچے دیکھتا تھا تو بڑی ذہنی کوفت ہوتی ہے، اس سے پوچھے آدمی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن بعض ایسی علامتیں ہیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں تو 2 3 4 حالتوں میں سے کوئی ایک ضرور مل جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا الٹیں پلٹیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بغیر کچھ پوچھے آپ صحیح تشخیص کر سکتے ہیں۔ برہمنیا میں میں نے بتایا تھا آہستہ آہستہ آنے والے مرض ہیں جو بڑھتے جاتے ہیں، مگر جو حاد امراض ہیں نمونیا وغیرہ ان میں اس کی آہستگی سے یہ مراد نہیں کہ 4 5 دن لگتے ہیں،
ब्राउनिया को सुबह अगर सर्दी लगी है तो शाम तक उसके असर ज़ाहिर होने शुरू होते हैं, दूसरे दिन सुबह तक पूरा मरीज़ जकड़ा जाता है। मगर एक और मतलब है आहिस्ता का, उसमें ब्राउनिया के जोड़ों की दर्दें, उसकी असाबी तकलीफ़ें, जिनके अंदर बाज़ जहरीले मादे बैठ चुके होते हैं, ये जो हिस्सा है इसका लंबा अरसा होता है काफ़ी, यानी साल 2 साल 4 साल में ब्राउनिया का मरीज़ बिगड़ते बिगड़ते क्रॉनिक बन जाता है, इसलिए कि वो मर्ज़ें ही ऐसी हैं। इसलिए उन मर्ज़ों के मुताबिक इसका मिजाज, आस्तगी का जो मिजाज है वो लंबे अरसे तक फैल जाता है। जो अमराज फौरी नौयत की हैं उनमें भी ब्राउनिया का आस्तगी का मिजाज उनके हमले को सुस्त कर देता है, लेकिन एकोनाइट हो तो उधर सर्दी लगी उधर एकदम बीमारी भड़क उठी, बेलाडोना उधर सर्दी लगी या तकलीफ हुई उधर बीमारी भड़क उठी। तो ये फ़र्क है ब्राउनिया और एकोनाइट और बेलाडोना के मिजाज में। औकात का भी आप जिक्र पढ़ेंगे हो किताबों में, बाज़ दवाएँ बाज़ ख़ास वक्त ज़्यादा हो जाती हैं। ब्राउनिया का वक्त इल्म है किसी को? आप भी डॉक्टर बन रहे हैं, आपको मैंने डॉक्टर साहब भी कह दिया था एक दफ़ा, काफ़ी मुझे किसी तरह से कॉम्प्लीमेंट मिला था कि शुक्र है आपने उनको डॉक्टर बना दिया। इम्तिहान दे भी आए हैं? एक इम्तिहान दे आए। अच्छा, कहाँ? अल्लाह रहम के अच्छे पर्चे हो गए। अच्छा, हाँ बताएं, जो मैंने क्या पूछा आपसे डॉक्टर साहब? टाइम पूछा। हाँ, क्या वक्त है ब्राउनिया का? घड़ी से नहीं मिलेगा आपको ब्राउनिया, ये इनकी अपनी घड़ियाँ हैं बीमारियों की, और ये जो है दवाएँ इनकी घड़ियाँ हैं आपस में, उन घड़ियों के मुताबिक काम करती हैं, और वो घड़ियाँ लोकल टाइम की घड़ियाँ हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँगा 9 बजे यहाँ है, तो पाकिस्तान में 9 बजे 4 घंटे से पहले शुरू हो चुके थे, तो हर जगह उनके अपने 9 बजे की बात हो रही है, समझ गए बात? और समर टाइम की नहीं हो रही। ठीक है, बताइए, कल ये तो नहीं पूछ दिया किसी ने गलती से? शुक्र है। ब्राउनिया का 9 बजे का वक्त है, मगर 9 AM और 9 PM में फ़र्क करती है। एक दवा ऐसी है जो 9 AM की है, वो क्या है? ब्राउनिया नहीं है वो, इसलिए ब्राउनिया 9 PM होगी। 9 AM की है कैमोमिला, और 9 बजे सुबह से तकलीफ़ें शुरू हो जाएं और बढ़ती रहें, ये नेट्रोम्योर है। अजीब अजीब तरह इनके बारीक फ़र्क हैं जो दूसरी तिब्बों में इसलिए नहीं मिलते कि प्रूविंग का सिस्टम नहीं है ना वहाँ। यहाँ जब प्रूविंग की गई बड़ी बारीक, तो बहुत से मरीज़ों ने जो हसास और ज़हीन थे उन्होंने बात से नोट की, तो ये हैरत अंगेज़ बातें ज़ाहिर हुई कि बीमारियों का भी औकात से ताल्लुक़ है और बाज़ दवाओं का भी औकात से ताल्लुक़ है, यानी उन औकात में उन दवाओं से ताल्लुक़ रखने वाली मर्ज़ें बढ़ती हैं तो आपस में फिर मिला देते हैं इनको। तो 9 बजे शाम को, रात को ब्राउनिया की तकलीफ़ बढ़ती है और फिर इट रन्स इनटू द नाइट। उसकी वजह यह है कि सारा दिन फिरता है मरीज़ ब्राउनिया का, अगर फिरे तो, और हरकत से जो तकलीफ़ें बढ़ती हैं वो एक्यूमुलेट, आहिस्ता भी है ये मरज़, इस तरह आपको समझ आएगी बात की। बाज़ तो हरकतें ऐसी हैं, पेन है मसलन, वो तो ब्राउनिया में इधर हरकत हुई उधर दर्द बढ़ गई, वो और चीज़ है। एक है निस्बतन गहरी बीमारियाँ जो पेन नहीं बल्कि बीमारियाँ हैं, उनमें ब्राउनिया का रफ्तार स्लो है और हरकत से उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ब्राउनिया का मरीज़ सारा दिन चलता फिरता रहा है और रात 9 बजे तक वो जमा हो जाती है तकलीफ़, उस वक्त फूट पड़ती है, और फिर अगर वो इन्फेक्शन वगैरह है तो रात को आराम से रुकेगी नहीं, बल्कि वो अपना कोर्स शुरू कर देती है, फिर वो बढ़ती रहती है, और दूसरे दिन अगर आराम करेगा तो फिर सुबह उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। और अगर इस अरसे में बेहतियाती हो जाए, दोबारा चलना फिरना शुरू कर दे,
تو رات کو پھر تکلیف بڑھ چکی ہوتی ہے. تو رات کا وقت 9 بجے کا برونیا کا ہے اور صبح کا 9 کا کیموملا کا اور نیٹرمیور، جس میں 9 بجے کے بعد تکلیف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مثلا ملیریا کا حملہ ہے، وہ صبح 9 بجے سے شروع ہو کر پھر کافی بڑھ جاتا ہے. سر درد کی تکلیفیں عموماً اس کی نیٹرمیور کی صبح 9 بجے شروع ہوتی ہیں. اسی لیے اس کو میں نے یہ جو گرمی کی سر دردیں ہیں ان میں بہت مفید پایا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ روزمرہ کے جو ہوتی ہے نا لو لگ جانا، اس کے نتیجے میں جو سر درد پیدا ہوتی ہے یا اور تکلیفیں، ان کے دور کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا، اور وہ اکثر بہت کام آتا ہے. یہاں سے جتنے یورپ سے یا امریکہ سے، امریکہ میں تو بعض سے بہت گرم ہے مگر یورپ سے خصوصاً ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو میں مجھے مل کے جائیں تو شیشیاں بنا دیتا ہوں کہ آپ یہ شیشی رکھیں، صبح نکلنے سے پہلے ضرور اس کو استعمال کریں ایک خوراک. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ مجھے بھی اس بات کی ٹینڈنسی پیدا ہو گئی تھی. ایک دفعہ اکثر باہر نکلتے تھے، کام کیا کرتے دھوپ میں، تو ایک دفعہ اگر دھوپ لو لگ جائے تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے. پھر تو ذرا دھوپ ہوئی اور سر درد بھڑک اٹھتی ہے. تو عموماً لوگ گلونائن بتاتے ہیں اس کا علاج، مگر گلونائن اکیلی کام نہیں کرتی، کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی. اس لیے میں نے ایک نسخہ بنایا ہوا تھا جو میں استعمال کرتا تھا، خود اپنے اوپر شروع کیا. نکلنے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پینا، یا کم سے کم اگر 2 پی سکتے ہو تو بے شک 2 پی لو، کم از کم 1 گلاس. اور یہ خوراکیں کھا لیں. پھر اللہ کے فضل سے شکار پہ ہم دھوپ میں پھرتے تھے، کچھ بھی نہیں پتہ لگتا تھا، لیکن جب نہیں کھاتا تھا تو ہوتی تھی. یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی وہم سے یا کسی اور وجہ سے تعلق نہیں، یقیناً اثر ہے اس کا. جو مریض یہاں کے انگلستان کے لوگ گئے ہیں پاکستان، ان کو میں نے یہ دوائی دی تھی، انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی دھوپ سے. حج پہ بھی بعض لوگ جاتے رہے ہیں، ان کو میں دیتا رہا ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں، نسخہ ہے گلونائن، نیٹرمیور 30، یہ 2. اور تیسرا کیا ہے پیر صاحب؟ جیلسیمیم، نیٹرمیور اور گلونائن. لیکن کبھی کبھی جیلسیمیم کی بجائے آرسنک دینا پڑتا ہے. آپ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرسنک کا اگر مریض کا مزاج مجھے پتہ ہو، سینسٹیو اور خاص آرسنک سے ملتا جلتا ہے، تو اس کو پھر میں جیلسیمیم کی بجائے آرسنک ملا دیتا ہوں، اور اس سے خدا کے فضل سے وہی کام کرتی ہے. آرسنک کا بھی اعصاب پر بڑا اثر ہے، جیلسیمیم کا بھی ہے. تو نارمل کورس میں جیلسیمیم، گلونائن اور نیٹرمیور 3 دوائیں ہیں. 30 میں ملا کے 30 میں GLONOIN. گلونائن وہ دوا ہے جو ہوتا ہے نا، اس کا پاؤڈر بم سے اڑانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ TNT، TNT، ٹرائنائٹروگلیسرین، TNT، مگر ٹرائنائٹریٹ آف گلیسرین ہوتا ہے. وہ ہم نے بنایا ہوا لیبارٹری میں. ٹرائنائٹریٹ آف گلیسرین، یہ گلونائن غالباً وہی چیز ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی اندر دھماکے والے ہیں. اس کی دردیں شدید دھماکہ رکھتی ہیں اور ایک دم بھڑک اٹھتی ہیں، اور دھوپ سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس میں بارودی مزاج پایا جاتا ہے. تو گلونائن کو اسی لیے خاص طور پر لو لگنے کی دوا کہتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ لو لگنے سے روکنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. اگر ایک دفعہ لگ جائے اور کرونک ہو جائے تو پھر نہ گلونائن کام کرتی ہے، یا نہ نیٹرمیور، نہ جیلسیمیم، نہ آرسنک. کرونک لو لگنے کا ایک بالکل اور یہ ان کی ایک دوا ہے، نیٹرم کارب، سوڈیم کاربونیٹ، عام سادہ جو ہے سوڈیم کاربونیٹ، یہ کرونک لو میں کام آتا ہے. اور
بعض دفعہ جب یہ دوائی کام نہیں کرتی انسان حیران ہے کہ کیوں یہ تکلیف بڑھ رہی ہے. اس میں نیٹرم کارب کی طرف ایک اور علامت بھی اشارہ کرتی ہے. اس کا نزلہ پیچھے کیرا جس کو کہتے ہیں نا, ناک سے پیچھے کیرا گرنے لگ جاتا ہے نیٹرمیور میں, نیٹرم کارب میں. نیٹرمیور کا نزلہ آیا اور گیا, شدید تکلیف پہنچائی اور جب غائب ہو گیا تو چھوڑ دیا. نیٹرم کارب کا نزلہ ضدی ہے اور آ کے بیٹھ رہتا ہے, اور جس کو عام لوگ پنجابی میں کیرا گرنا کہتے ہیں. بعض میرے پاس مریض مجھے کیرا گرتا ہے, وہ کیرے کی دوا نیٹرم کارب ہے, اور وہ بھی اس میں بھی ایک مستقل بیماری ہے جو دھیمی دھیمی رہتی ہے. اس لیے وہ سر درد جو دھوپ سے شروع ہوئی ہو اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ جائے, اس کے لیے نیٹرم کارب دوا ہے. لنگرنگ ہیڈ ایک ہے یہ, ایسے مریض کو پھر کبھی سکون نہیں ملتا, ہمیشہ جس حالت میں بھی ہے ایک لنگرنگ پین موجود ہوتی ہے, اس کے لیے نیٹرم کارب ہے. شدت کی دردوں کے لیے نہیں ہے, نہ شدت کے نزلے کی ہے. اس کی ایک اور عجیب علامت یہ ہے کہ ناک کی جو چونچ ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے, وہاں سرخی کا اسپاٹ پڑتا ہے, تو اس کا بھی نیٹرمیور سے تعلق ہے, نیٹرم کارب سے تعلق ہے. لیکن ابھی میں نے برائیونیا بتانا ہے آپ کو. جی. برائیونیا کی سر درد کو گرمی سردی میں کس چیز سے آرام آتا ہے؟ سردی سے گرمی میں بڑھتی ہے. ہاں, لیکن آرام کس سے آئے گا؟ ٹھنڈ سے. پھر ٹھنڈ سے, ہاں دبانے سے بھی, لیکن ٹھنڈ سے, دبانے سے, جھٹکے والے دبانے سے نہیں آرام آتا, اس کو اور بڑھ جاتا ہے. بعض ہم جب بچپن میں ہمیں دبایا کرتی تھی نا عورتیں, تو بعض یوں کر کے دباتی ہیں, اسے اتنی تکلیف بڑھتی تھی. ہمارے یہاں ہوتی تھی ایک فاطمہ جٹی, پرانی عمر خاتون, جو سارے قادیاں میں مشہور تھیں. ان کے کام ہی یہ تھا بیچاری کا کہ ہر جگہ خدمت کرنا. بہت نیک بی بی, دعا گو, یا نمازیں شروع کر دیتی تھی جا کے, یا دبانے لگ جاتی تھی, اور جس کی شامت آتی تھی اس کو دبانے لگ جاتی تھی, یوں مارتی تھی ہاتھ میں. اور بعض دباتے ہیں ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ یوں سر کو یوں تھام کے. برائیونیا کا جو مریض ہے اس کو سر تھام کے ہلکا دباؤ ڈالنا چاہیے, جس طرح ٹریگر سکویز کیا جاتا ہے نا بغیر جھٹکے کے. اچھا نشانہ اگر لینا ہو تو یوں ماریں گے آپ تو وہ ہل جائے گا. جس طرح سلیم نے شکر ہے اب عادت چھوڑی ہے بڑی مشکل سے, اور عیسیٰ صاحب نے ابھی بھی نہیں چھوڑی. وہ کیمرہ جب دباتے ہیں ٹریگر آپ کیوں کر دیتے ہیں ساتھ, ضرور ہلتے ہیں ساتھ, اسے ان کی تصویریں اکثر ہل جاتی ہیں. ان کو صحیح طرح سمجھایا کہ اس کو کوئی خاص زور نہیں لگتا, کہ آرام سے انگلی یوں ہلکے سے دبایا کریں. تو جن لوگوں کے نشانے ٹھیک نہیں ہوتے ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں نا, باقاعدہ دیتے رہیں پہلے, ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو سکویز کہتے ہیں. انگلی کو ہلاؤ ہی نہ, ہاتھ سکویز کرو گے تو تھوڑی سی انگلی آئے گی, اور اس سے بغیر بندوق ہلے ٹھیک نشانے پہ سیدھ جاتی ہے. جو یوں ہلاتے ہیں ان کا بعض کونی بھی ساتھ ہلتی ہے. تو برائیونیا کو اس کی ضرورت ہے, سکویز کرنے کی, ہلانے کی نہیں. رسٹاس کی طرح یہ بھی نمی سے تکلیف بڑھتی ہے. اس کی سر درد کا بعض دفعہ قبض سے تعلق ہوتا ہے, اور بعض دفعہ سر درد کے ساتھ نکسیر پھوٹتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی سے کوئی اخراج بند ہوئے ہیں, غالباً قبض یا اور کچھ خشکیوں کی وجہ سے کچھ اخراجات بند ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے سر درد شروع ہوئی ہے. تو نکسیر پھوٹنے سے پھر آرام آتا ہے اس کو, لیکن نکسیر خود ایک بیماری ہے, اس لیے یہ نکسیر بتا دے گی آپ کو کہ اندرونی دباؤ ہے کوئی, اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس کے گاؤٹ کے ایک خرابی یہ ہے کہ عام طور پر گاؤٹ جو ہیں وہ کسی جگہ منتقل ہوتے ہیں. وہ آپ کو خاص طور پر گاؤٹ کا مزاج سمجھنا چاہیے, کیونکہ بہت سی بیماریوں میں, برائیونیا میں بھی اور دوسری بیماریوں میں
गाउट का मिजाज समझने से आपको दवाओं की समझ आ सकती है। गाउट जिस्मों में, जोड़ों में बैठता है, अगर वहाँ टकोर से फ़ायदा हो तो ये खून में फिर हरकत करके और बहुत से झिल्लियों को नुकसान पहुँचा देता है और दिल के ऊपर खुसूसियत से हमला करता है। तो बाज़ दफ़ा गाउट या गाउट, हम आम उर्दू में जब गाउट कहते हैं तो उसमें वजर, मुफासिल वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। टिपिकल अंग्रेज़ी टर्म गाउट नहीं, बल्कि रोमेटिक पेन्स सब आ जाती हैं। तो रोमेटिक पेन्स की बात कर रहा हूँ जिसमें गाउट भी शामिल है। अगर जोड़ों में कोई ऐसा मादा बैठा हो जो एसिडिक या क्रोसिव क्वालिटीज़ रखता है, यानी खाने वाला और उसको जैसा तेज़ाब असर करता है, घोल देता है एक चीज़ को, अगर उन मादों की वजह से मसलन यूरिक एसिड है और कई ऐसे हैं जिनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, उस सूरत में ये जो मादे रिलीज़ होते हैं खून में, ये चूँकि ज़रूरी नहीं कि पसीने और पेशाब से निकलें, इसलिए ऐसी दवाओं में जहाँ, ऐसे बीमारों में जहाँ पसीने की भी तकलीफ़ हो और पेशाब में भी कमज़ोरी हो, वहाँ ये ख़तरनाक नतीजे भी पैदा कर सकते हैं और दिल की झिल्लियों को खा जाते हैं। जैसा जंग लग जाता है ना किसी चीज़ को, या तेज़ाब खा जाता है, इस तरह उसका असर है। बाज़ असाब यानी इनको जोड़ों की दर्दों में कोई फासिद मादे नहीं हैं, बल्कि एलर्जिक फिनोमिनॉन है। उसके नतीजे में खून रश करता है वहाँ और सुर्ख खून के खुलिये मिल के आपस में जुड़ के वहाँ बैठना शुरू हो जाते हैं। जो खून के सुर्ख खुलिये वहाँ बैठते हैं, उनके नतीजे में और किस्म का गाउट या वजह मुफासिल पैदा होता है। उसका इन तेज़ाबी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको अगर आप यूरिया कम करने की, यूरिक एसिड कम करने की दवाई देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर रिलीज़ हों तो वो किसी और जगह नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि वो एक ख़ास जोड़ के साथ एलर्जिक फिनोमिनन का ताल्लुक़ है, वहीं बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। तो उसमें मुझे अगर आपको ऐसे ज़राए हासिल ना हो, जिससे आजकल मॉडर्न ज़राए हैं, कि पता कर सकें कि है क्या, तो दवाओं के असरात और उनके रद्द-ए-अमल से आपके लिए बीमारियों की तशख़ीस बहुत आसान हो जाती है। इसलिए अगर मरीज़ को लोकल टकोर वगैरह से आराम आए और जोड़ हल्के हो जाएं, या किसी ऐसी दवा से आराम आए और जोड़ हल्के हो जाएं, और आपकी ख्वाहिशों के पहचाने की बात क्या थी, तो 2 तरह से पहचानी जाती है, 3 तरह से। अगर पेशाब ज़्यादा हुआ है, पसीना बड़ा है, तो पता चलेगा कि है ये जहरीले मादे थे, एसिड टाइप के, वो रिलीज़ हो गए हैं, इसलिए आराम आ गया है। अगर दिल की तकलीफ़ बढ़ गई है तो फ़ौरन वो दवा रोक देनी चाहिए जिससे आराम आया है, और कोई और दवा ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो बैक वक्त खारिज भी करती है और हिलाती भी है। जिस तरह एक जगह तिलछट बैठ जाती है, उसको हिलाएं तो फिर वो तैरने लग जाती है। तो बाज़ दवाएं सिर्फ वो चमचे का काम देती हैं, बाज़ दवाएं हैं जो हिलाती भी हैं और बाहर भी निकालती हैं। तो असल वो दवाएं हैं, और दिल को ख़ास तौर पर वॉच करना चाहिए, दिल पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी वो किस्म है कि ना पेशाब ज़्यादा बढ़ा, ना दिल पे कोई असर हुआ और रिलीफ हुआ। ऐसी सूरत बिलअमूम मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने टेस्ट करवा के तुमने देखा, लेकिन लॉजिक ये बताती है कि एलर्जी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसमें एलर्जिक फिनोमिना की दवाएं जो हैं, जिनका आम एलर्जी, अब लफ्ज़ आम हो गया उर्दू में भी, इसका कोई मुतबादल लफ्ज़ तो नहीं है, उर्दू में है कोई एलर्जी का? एलर्जी इस्तेमाल करते हैं। एलर्जी, हाँ। तो एलर्जीज़ का जो फिनोमिना है वो तो बहुत ही वसी और फैला हुआ है, तो उसकी दवा सोचनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि ऐसे मरीज़ के मिजाज को बारीकी से देखना चाहिए, और अगर आप मालूम कर लें मेरा मिजाज की जो अंदरूनी खाकें हैं,
کیونکہ وقتی طور پر بعض تکلیفوں سے ایک مزاج بدخلقی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حصہ ہو. تو اگر اس کے نارمل حالات کا مزاج آپ کسی طرح سمجھ سکیں، اس لیے بعض دفعہ ڈاکٹر مرض کے آغاز سے پہلے کی باتیں پوچھتے ہیں، اور میں نے بھی کئی دفعہ مجبوراً یہ کیا ہے، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرض نے کافی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. جب تک اس کی یادداشت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مریض کی یادداشت سے پرانی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک اس کی اصل کیفیت ظاہر نہیں ہو سکتی. تو الرجی کا مزاج جو ہے اس کو پہچاننے کے لیے یہاں تو آج کل تو ٹیسٹ ہے نا بے شمار کھانے کے، اس کو گندم کی الرجی، اس کو فلاں چیز کی الرجی، اس کو فلاں چیز کی الرجی، اور ان الرجیوں میں پڑھ کے بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. لیکن آپ کو ہر مریض کے ساتھ وقت لگا کر اس کی یادداشت سے فائدہ اٹھا کر پتہ کرنا چاہیے کہ بیماری کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور اس کی پھر جو الرجی پیدا ہو اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل دوا اس وقت کیا تھی. مثلا مجھے اپنا پتہ ہے کہ مجھے کھانے کی چیزوں میں سے جو تیل میں چیزیں پکی ہوں، کسی قسم کے تیل میں یا دیسی گھی میں، ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جہاں ڈالڈا آیا وہ یا مارجرین، اور مارجرین کی ہر قسم نہیں، بعض قسمیں، ان سے تو لازماً گلا پکڑا جاتا ہے. اس لیے بعض دفعہ میں نے کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ لوگ شوق میں آ کے کھانا پکا کے لے آتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ اب ان کو نہ کھاؤ تو تبدیل داری اور پوچھ گچھ شروع کر دو تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بڑی مشکل پڑتی ہے. ایک دفعہ جرمنی میں کسی نے اسی طرح زبردستی کھانا پہنچا دیا اور ایسی سخت الرجی ہوئی. پھر میں نے پتہ کروایا تسلی کی خاطر، تو پتہ لگا کہ وہ اسی بناوٹی گھی میں پکا ہوا تھا، یعنی مارجرین میں. ان کی یہاں کوئی عام بات ہے، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس پر میں نے جب مزید سوچا تو پتہ چلا کہ وہ کیمیکلز ہیں جو اس کو ہائیڈروجن ڈالتے ہیں، ایک تو اس کو کیگولیٹ کرنے کے لیے، اور لیکوڈ تیل کو جمانے کے لیے، فیٹ منجمد فیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے. وہ ویسے ہی مضر چیز ہے، وہ کولیسٹرول وغیرہ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. دوسرے کچھ کیمیکلز ڈالتے ہیں صفائی کے لیے. تو غالباً صفائی والی جو کیمیکلز ہیں وہ رہ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان میں ہوتا تھی تلو گھی، اس سے مجھے نقصان نہیں ہوتا تھا، اور کیونکہ تلو گھی ہلکا سا ڈھیلا ہوتا تھا بناسپتی ڈالڈا دوسری قسموں سے، اس میں ہلکا سا تیل کا مادہ سا نظر آتا تھا، جھلک نظر آتی تھی اور فوراً پگھلتا تھا. تو اس سے مجھے خیال آیا کہ وہ کیمیکل اتنی زیادہ نہیں ڈالتے اس میں، اور وہ صاف ہو جاتی ہیں. کیمیکلز ڈال کے پھر اس کو صفائی کرتے ہیں، اور پوری صفائی اگر زیادہ انہوں نے جمانا ہو تو زیادہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں، اور جو صفائی کرنی ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی. تو ان کیمیکلز کے رد عمل میں بعض دفعہ الرجی ہو جاتی ہے. اب یہ آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ گہرا تجزیہ اور غور کر کے ان تجربوں کو مد نظر رکھ کر اب وجہ تک پہنچیں تو پھر علاج زیادہ آسان ہو جاتا ہے. گلے میں میری خرابی میں اور میرے ایسڈ میں اورنج بہت مضر ہوا کرتا تھا، لیکن وٹامن سی نہیں. اس لیے یہ خیال کہ کھٹاس ہے یہ غلط ہے. اور اس میں نے دیکھا کہ امرود جتنا مرضی کھاؤں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اورنج پہلے میں بہت زیادہ کھایا کرتا تھا. باغ تھا نا، اس لیے وہاں جا کے ہر قسم کے تھوڑے کھٹے میٹھے جو چیز آتا ہے. بعض میں 40 سے 50 پیاس لگی ہو نا، جب سردیوں میں بھی بعض بہت پیاس بھڑکتی ہے، اور یہ جو موسم بدلیں جب یہ پکڑے ہوتے ہیں، یہ کینو خاص طور پر اچھے ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں مجھے یاد 30-40 بھی کھا جاتا تھا درختوں سے توڑ کے. اور ایک دفعہ ایسا بریک ڈاؤن ہوا کہ اس کے بعد ایک پھانک بھی برداشت نہیں. تو اورنج برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کھٹاس سے تعلق نہیں، کیونکہ وٹامن سی میں وہی ترشی ہے جو اورنج کے اندر پائی جاتی ہے.
اور امرود میں وہی وٹامن سی ہے جو اورنج میں پائی جاتی ہے، بلکہ لوگوں کو عموماً علم نہیں، پر ویٹ امرود میں زیادہ ہے بنسبت اورنج کے۔ سب سے زیادہ رچ پھل وٹامن سی میں بعض چھوٹی بیریز کو چھوڑ کر یہ امرود ہے۔ امرود کی وٹامن سی پیک ہوئی ہے بہت سافٹ چھوٹے چھوٹے سیلز کے اندر، اور وہ سافٹ ہیں، تو اس سافٹنس کی وجہ سے جو اس کے گودے کا حصہ ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وٹامن سی میں نے براہ راست کھانی شروع کی تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پھر میں نے اورنج کی بنی ہوئی استعمال کی، اورنج ہی سے بناتے ہیں، اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس دوران اورنج کھایا تو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اورنج کے اندر جو کچھ اور بہت سے ہلکے چھوٹے چھوٹے مادے موجود ہیں، جو ریئر چیزیں ہیں، جو اورنج کے اپنی ذات کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ان دواؤں کے ہومیوپیتھک ٹیسٹ کرنے چاہیے، یعنی پروونگ وغیرہ، دوائیں نہیں، ان زہروں کے یا ان خوراک کی ان چیزوں کے، اور ان کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے۔ جرمنی سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ وہاں ڈاکٹر ان کو ویٹ کی الرجی بتاتے ہیں، حالانکہ ساری عمر ویٹ کھانے والے لوگ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خلاف عقل بات ہے، اور بے دھڑک ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ویٹ کی الرجی، سب کے بیچاروں کے، بچوں بڑوں کے، ان کے کھانے خراب کیے ہوئے، ان کو روٹی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، اور روٹی بند۔ میرا خیال ہے یہ جو مختلف گندموں کے لیے مختلف کھادیں استعمال ہوتی ہیں اور بعض انسیکٹیسائڈ استعمال ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور میں نے ان کو، بعض مریضوں کو لکھا تھا کہ ہیلتھ سٹور سے ویٹ لیں جس پہ کوئی کھاد استعمال نہ کی ہو، پھر کھائیں، پھر مجھے بتائیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ان کے جو کیمیکلز کے بچے کھچے اثرات ہیں وہ ویٹ پہ ہوں، تو ویٹ کے خلاف الرجی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کی غذا کا بنیادی حصہ بنایا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہومیوپیتھی عام دواؤں کے حساب سے صرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سارے مریض کا جائزہ، اس کا پس منظر دیکھنا، یہ وقت طلب ہے، لیکن اگر آپ کو عادت پڑ جائے کسی ایک مریض پر ایک دفعہ غور کرنے کی، تو وہ جو آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا، وہ رفتہ رفتہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دماغ میں بیسوں یا بعض دفعہ سینکڑوں مریضوں کے عادات، ان کی ادائیں، ان کے چہروں کے اثرات، آنکھوں کے اثرات اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں تمہیں یہ تکلیف ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ نے اتنی جلدی کس طرح کر لیا فیصلہ۔ وہ جلد بازی نہیں، وہ بہت لمبی محنت اور آہستہ رفتار سے دماغ پر ان اثرات کو نقش کرنے کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی ہے، وہ پھر انسانی مہارت بن جاتی ہے، اور مہارت کو وقت نہیں چاہیے، وہ خود بخود ایک دم وقت کے اوپر سامنے آ جاتی ہے۔ تو مریضوں کی پہچان آپ کی بڑھے گی اور وقت کم لگے گا، شروع میں زیادہ لیکن کم، لیکن شروع میں جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ لگائیں وقت تو دلچسپ بہت ہے، اور بوریت نہیں ہے اس میں، اور جب آپ صحیح نقطہ پکڑ لیں تو بڑا لطف آتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ استعمال کر کے دیکھیں تو تقویت پیدا ہوتی ہے ذہن میں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طریق پر آپ مریضوں پر بھی غور کریں، بیماریوں کے مزاج پر، دواؤں کے مزاج پر غور کریں، ان کی بنیادی صفات کو مد نظر رکھیں، اور جہاں ٹکراتی ہیں وہ صفات بعض دوسری سے، ان پر غور کریں، ورنہ آپ کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسا کہ برہمنیہ کا میں نے بتایا تھا۔ 1 منٹ رہ گیا۔ دائیں طرف سے بائیں طرف کی حرکت جو ہے یہ چیلیڈونیم میں بھی پائی جاتی ہے، اور چیلیڈونیم بھی چوٹی کی جگر کی دوا ہے۔ اس میں زرد رنگ، جو جگر سے جو زردی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بلغم میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے اس کے۔ چیلیڈونیم اور برائونیا میں ایک ایسا فرق ہے جو آپ کو اکثر چیلیڈونیم کو جگر کے معاملات میں برائونیا سے الگ کرنے میں مدد دے گا۔ چیلیڈونیم کی جگر کی دردیں پیچھے کی طرف، کمر کی طرف نکلتی ہیں،
जिस तरह पित्ते की दर्दें पीछे कमर में जाती हैं, उस तरह चेलिडोनियम का पित्ते से भी ताल्लुक़ है, जिगर से भी ताल्लुक़ है। और हरकत से बढ़ती है तकलीफ़, और अमूमन कुछ इलामतें इसकी ब्रायनिया से मिलती जुलती हैं, इसलिए आप इसको फ़ौरन महसूस कर लेंगे। अगर दर्द पीछे जाके बैक पे जाती है, जो ब्रायनिया की आदत नहीं है, ये काली कार्ब में मिलेगी मिलेगा दर्द का पीछे जाना, मगर वो उसमें दिल की दर्द का पीछे जाना ज़्यादा नुमायाँ है। जिगर की दर्द का पीछे जाना काली कार्ब में नहीं पाया जाता। ये चेलिडोनियम का हिस्सा है। अब वक्त हो गया, बाकी फिर से इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।